السلام علیکم حاضرین، کیسے ہیں آپ؟ ایک تکلیف، ایک درد آپ سے میں نے شیئر کرنا تھا۔ آپ مطلب اسے درد کہیں یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی اسے، مطلب لفظ کیا کیا کہنا چاہیے، نام کیا دینا چاہیے اس تکلیف یا اس پین کو، کیا نام دینا چاہیے؟ ہم مطلب جو لوگ ہمارے اچھی اچھی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے اس سسٹم کے انتظامات کو دیکھنا تھا، یعنی اس ملک کے انتظامات کو دیکھنا تھا، جنہوں نے چیزوں کو کنٹرول کرنا تھا، وہ کس دماغ ان کا کیا ہے، کس ٹائپ کے وہ لوگ ہیں، میں یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اشفاق بڑائی صاحب ایس ایچ او ہیں، یہ غالباً تھانہ سیکریٹریٹ کے ایس ایچ او ہیں۔ انہوں نے ایک اعلان کیا، بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ وہ مسجد میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہے تھے، چونکہ جس طرح کی صفیں یا جس طرح کی چیزیں نظر آ رہی تھیں، عام طور پہ یہ مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ تو اپنی جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے اس اعلان میں، انہوں نے کہا کہ یہ ایک خونی کھیل ہے، اور یہاں تک تو کسی کو بھی اختلاف نہیں، یہ خونی کھیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پتنگ بازی کی خونی کھیل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بچہ پتنگ اڑائے گا، وہ اعلان آپ ضرور سنیے گا، یوٹیوب پہ نا بڑی جگہ پہ وہ پڑا ہے، وہ لازمی سنیے گا اعلان، اشفاق بڑائی اعلان دیکھ کے نا ضرور سنیے گا، ایس ایچ او اعلان لکھ لیں، وہ پڑا ہوا ہے مختلف ٹائٹل کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو بچہ اس بار پتنگ اڑائے گا، میں اس کے باپ پر پرچہ کراؤں گا، میں اس کو لتر ماروں گا، یہ لفظ انہوں نے چھتر مطلب استعمال کیا ان کا، کہ میں اسے جوتے ماروں گا اور میں اس کا گھر ڈیمالش کر دوں گا، یعنی میں اس کا گھر بھی گرا دوں گا۔ مطلب بچہ اگر پتنگ اڑائے گا تو آپ کیا کریں گے کہ اس بچے کے والد پر ایف آئی آر کروائیں گے، اسے آپ ٹیسٹ کریں گے اور اس کے گھر کو گرا دیں گے؟ کوئی سینس ہے آپ میں؟ کوئی آپ کا دماغ کام کرتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں پتنگ بازی کے حق میں نہیں ہوں، کسی طرح بھی میں اس کے حق میں نہیں ہوں، اور اگر پریکاشنز کے ساتھ اگر یہ کر بھی لیا جائے تو یہ کوئی کرائم بھی نہیں ہے اگر یہ ہو جائے تو، لیکن اس میں چونکہ جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے گریز کرنا چاہیے۔ لیکن آپ لوگوں نے ایسے کنٹرول کرنا ہے، آپ یہ کہیں گے بھائی آپ کا یہ کام نہیں ہے، لوگوں کو آپ گھنڈے نہیں ہیں، بدماش نہیں ہیں آپ وہ ایک زمانہ تھا جب وہ عابد باکسر کا زمانہ تھا، اس میں لاہور کے گینگسٹر ہوا کرتے تھے تو وہ بدماشی ہو رہی ہے، آپ وہ والا آپ وہ چیز نہیں ہے بھائی، آپ جدید اس لیٹسٹ زمانے کے اور آج کی آپ نیشن کے، آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور آپ یہ کس طرح گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ کا یہ اعلان جتنا وائرل ہوا پوری دنیا میں، جتنے لوگوں نے دیکھا، یہ میسج کیا گیا؟ آپ کے ادارے کے بارے میں میسج کیا گیا؟ ہماری قوم کے بارے میں میسج کیا گیا؟ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی سوچ یہ ہے، کیا میسج کیا مطلب ہے یہ؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیوں اس ملک کے اندر آپ نے آپ لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے کسی بھی طرح ہم نے عزت تو اس قوم کو دینی ہی نہیں ہے نا، ہم نے اس قوم کا وہ نام تو ہم نے بننے نہیں نہ دینا کہ کسی بھی طرح کے کوئی یہ قوم کوئی کہے یار کیا نیشن ہے، کیا پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیا ڈیسنٹ لوگ ہیں۔ مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ یہ صحیح کہتے ہیں کہ صرف کتابیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اگر آپ کو اپنے آپ کو سنوارنا ہے نا، اپنے آپ کو بدلنا ہے، تو اس کے لیے پھر تربیت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تعلیم اور تربیت یہ دونوں الگ الگ معاملات ہوتے ہیں، تو جب بھی پڑھانے لکھانے کی بات ہوتی ہے تو لفظ استعمال ہوتا ہے تعلیم و تربیت۔ تو تعلیم جو ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے، اور یہ آپ کے اعلان سے نظر آ رہا ہے۔ آپ نہ تو کسی کا گھر ڈیمالش کر سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کو ایسا کرنے دے گا، نہ آپ کے پاس وہ اختیارات ہیں، اور نہ ہی آپ کسی بچے کے کرائم کی ایف آئی آر اس کے باپ پر کاٹ سکتے ہیں، یہ بھی آپ کا قانون اس کو بھی آپ کو اختیار نہیں دیتا، نہ ہی ایسا کوئی کرنے دے گا۔ یہ اب وہ ملک نہیں رہا ہے، اب لوگ بولنے لگے ہیں، اب وہ زمانہ اب گزر چکا ہے بہت پیچھے، جس زمانے کی جن لوگوں سے آپ ٹریننگ لے کے یہ چیزیں وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں نا، یا جو آپ کے آئیڈیل لوگ ہیں، آپ کے جو سینئر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، جن کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہوں گے، تو وہ لوگ بھی ہو سکتا ہے فوت ہو گئے ہوں گے ریٹائر ہو کے، وہ زمانہ بھی گزر چکا ہے، اب وہ لوگ نہیں رہے ہیں۔ اب یقین کریں، یہ جو آپ کا وہ فیکا پیکا میکا جو پیکا ایک نیا قانون بنوانے کے لیے حکومت جا رہی ہے نا، یہ شاید اسی لیے ہے کیونکہ یہ تھریٹ ہے، یہ اس سوشل میڈیا کی پاور ہے۔ آپ نے دیکھ لیا آپ کا کیا حال ہو چکا ہے، ابھی تو مطلب مجھے تو درد ہی اتنا ہو رہا تھا، میں کہتا تھا یار اس پہ کیا بات کی جائے۔ میں دو باتوں کی مجھے، ایک تو وہ عمران ریاض نے جس طرح ملک چھوڑا، مجھے اس پہ بڑی ایک تکلیف ہوتی ہے کہ یار اگر ایک بندہ ڈیزرو نہیں کرتا
آپ کے خیال میں اس ملک میں رہنا تو آپ چھوڑیں، اسے جانے دیں، اسے کہہ دیں بھائی ملک چھوڑ دیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے ہمارے ملک۔ آپ اس طرح آپ نے مجبور کر دینا نہیں رہنا بھی اتھے ہی ہے تو رہنا بھی ساری مرضی نال ہے، کیوں بھائی، کس لیے؟ تو یہ مطلب چیزیں ہیں۔ اور آپ یہ ایس ایچ او صاحب کا یہ ایک ایس ایچ او نہیں ہے، آپ یقین کریں یہ اوور آل یہ پورے کا پورا ان کا سٹرکچر ہی ایسا ہے، یہ پوری فیملی اس طرح کی ہے، یہ پورے کا پورا ادارہ ہی اس طرح کا ہو چکا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے پولیس کو ٹھیک کیا جائے گا، پولیس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، یہ غلط ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ پولیس کو ٹھیک کر لیں گے، ٹھیک نہیں آپ کر سکتے۔ جو رویہ ان کا بن چکا ہے نا وہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ پورے کا پورا سٹرکچر بدلنا پڑے گا، یہ گراس روٹ لیول پہ جا کر چیزیں یہ ڈیمولش کرنے پڑیں گے، یہ ادارے کو ڈیمولش کرنا پڑے گا، ایک نیا ادارہ پیرالل کھڑا کرنا پڑے گا، پھر جا کے چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ تکلیف ہے، درد ہے، مطلب بیان کروں تو اور کتنا شور مچائیں ہم اپنی بے حسی، اپنی کمظرفی، اپنی لاشعوری کا، اور کتنا ماتم کریں، یہ ماتم ہی ہے۔ اور ماتم تو ہم کر رہے ہیں، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا تو ہم ماتم کر رہے ہیں۔ بہرحال خدا کرے کہ آپ لوگوں کو اللہ پاک ہدایت دے، اور اللہ کرے کہ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کا واسطہ کس زمانے کے کس نوجوان سے پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔